السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگوں کو دروس اللغہ میں 13واں سبق پڑھنا ہے۔ الدرس الثالث عشرہ، الثالث عشرہ 13واں الدرس و سبق۔ الدرس الثالث عشرہ 13واں سبق۔ الدرس موصوف ہے اور الثالث عشرہ یہ کیا صفت ہے؟ الثالث عشرہ یہ صفت ہے۔ کیوں صفت ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ دروس اللغہ الجزء الثانی میں پڑھ چکے ہیں۔ الدرس الثالث عشرہ 13واں سبق۔ الحسن یا استاذو لم افہم درس الامس جیدا۔ الحسن حسن کہہ رہے ہیں، یا استاذو اے استاد، لم افہم میں نے نہیں سمجھا، درس الامس گزشتہ کل کا سبق، جیدن اچھی طرح سے۔ الحسن حسن کہہ رہے ہیں، یا استاذ اے استاد، لم افہم درس الامس میں گزشتہ کل کا سبق نہیں سمجھا، جیدن اچھی طرح سے۔ یا استاذ اے استاد، یا یہ کیا حرف ندا ہے؟ حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس کا استعمال کر کے ہم کسی کو آواز دیں، ہم کسی کو بلائیں۔ جیسے بولتے ہیں یا زیدو، یا خالدو، یا راشدو، اے زید، اے خالد، اے راشد۔ تو حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس کا استعمال کر کے ہم کسی کو آواز دیں۔ تو یا زیدو، اے زید، ہم کس کا استعمال کر کے زید کو آواز دے رہے ہیں؟ یا کا نا؟ تو یا یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ استاذو یہ کیا ہے؟ یہ منادا ہے۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ جس کو حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جائے اسے منادا بولتے ہیں۔ استاذو یہ کیا منادا ہے۔ اور منادا نحو میں کسے کہتے ہیں؟ نحو کی اصطلاح میں منادا کی تعریف کیا ہے؟ منادا جس کو حرف ندا کا استعمال کر کے بلایا جائے، جس کو حرف ندا کے ذریعے سے آواز دی جائے۔ جیسے یا زیدو، اے زید، یا حرف ندا ہو گیا، اور حرف ندا کا استعمال کر کے ہم نے کس کو آواز دیا ہے؟ زید کو نا۔ تو زید کیا کہلائے گا؟ منادا کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ منادا کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ جان گئے۔ حرف ندا وہ حرف جس کا استعمال کر کے ہم کسی کو آواز دیں، ہم کسی کو بلائیں، اور منادا جس کو حرف ندا کا استعمال کر کے آواز دی جائے، بلایا جائے۔ الحسن حسن کہہ رہے ہیں، یا استاذو اے استاد، یا حرف ندا ہے، اور استاذو یہ کیا ہے؟ منادا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور دیکھ لیجئے، یہاں استاذو جو منادا ہے اس پر صرف ایک ضمہ لگا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر منادا مفرد ہے اور معرفہ ہے تو وہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منادا اگر مفرد ہو، مفرد یعنی مرکب نہ ہو، اور کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو کس پر مبنی ہوتا ہے؟ ضمہ پر مبنی ہوتا۔ تو یا استاذو، یہاں جو منادا ہے وہ مفرد ہے اور کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس لیے کس پر مبنی ہے؟ ضمہ پر مبنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ لم افہم درس الامس جیدا۔ لم افہم کون سا فعل ہے؟ نفی جہد بلم، فعل مضارع مثبت معروف۔ نفی جہد بلم فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اس میں انا کی ضمیر فاعل ہے۔ لم افہم میں انا کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ لم افہم میں نے نہیں سمجھا۔ کس نے نہیں سمجھا؟ میں نے نہیں سمجھا۔ تو نہ سمجھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا ہوں نا۔ تو میں یعنی انا کی ضمیر اس فعل میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ لم افہم میں نے نہیں سمجھا، درس الامس گزشتہ کل کا سبق۔ کس کو نہیں سمجھا؟ گزشتہ کل کا سبق نہیں سمجھا۔ تو جس پر کام ہوا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول بھی بولتے ہیں۔ جس پر کام ہوا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول بھی ہوا بولتے ہیں۔ جس پر کام کیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول بھی۔ تو میں نے کس کو نہیں سمجھا؟ کل کے سبق کو نا۔ تو نہ سمجھنے کا کام کس پر ہوا ہے؟ کل کے سبق پر ہوا ہے نا۔
تو کل کا سبق یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. درسا مضاف، الامسی مضاف الیہ اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے کیا ہے؟ مفعول بھی ہیں. اور مفعول بھی کو نصب کا اعراب ملتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. تو دیکھیے دراصل امسی، درسا کو نصب کا اعراب ملا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. لم افہم دراصل امسی، تو دراصل امسی مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہیں. جیدن اچھی طرح سے. جیدن یہ کیا واقع ہے؟ دیکھیے جیدن یہ مفعول مطلق واقع ہے. کیسے مفعول مطلق واقع ہے؟ دیکھیے اصل میں ہے فہمن جیدن. لم افہم دراصل امسی فہمن جیدن. تو اصل میں یہاں فہمن ہے جو چھپا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیدن یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق کا صفت بن رہا ہے اور ہاں موصوف اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اسی کو مفعول مطلق بول دیں گے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں. مفعول مطلق بولتے ہیں، مفعول مطلق یہ مصدر ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور یہ مصدر اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے. تو اصل میں کیا؟ فہمن جیدن. فہمن مصدر ہے کہ نہیں؟ مصدر ہے. اس سے پہلے ایک فعل ہے کہ نہیں؟ لم افہم، اس سے پہلے فعل بھی ہے. یہ مصدر اسی فعل کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مصدر اس فعل کے معنی میں بھی ہے. تو فہمن یہ کیا واقع ہو گیا؟ مفعول مطلق واقع ہو گیا. تو یہ اصلی عبارت کیا؟ فہمن جیدن اصلی عبارت ہے. فہمن موصوف ہے اور جیدن صفت ہے. موصوف صفت دونوں مل کر کے کیا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہیں. یہاں موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کی صرف صفت لکھی گئی ہے، تو ہم اس کی صفت کو کیا بولیں گے؟ مفعول مطلق ہی بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی سعد، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. الحسن حسن کہہ رہے ہیں لم یا استاذ و اے استاذ لم افہم دراصل امسی جیدن، کل کا سبق، گزشتہ کل کا سبق میں نے اچھی طرح سے نہیں سمجھا. تو لم افہم میں انا کی ضمیر فاعل ہے. دراصل امسی مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہیں اور جیدن یہ کیا؟ مفعول مطلق ہے. آگے دیکھیے المدرس استاد کہہ رہے ہیں اقرأہ مرۃ اخری تفہمہ انشاء اللہ. اقرأہ مرۃ اخری، اقرا تو پڑھ، ہو اس کو یعنی سبق کو، اقرأہ تو اس کو پڑھ، مرۃ اخری دوسری مرتبہ، تفہمہ تو اس کو سمجھے گا، انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. اقرأہ مرۃ اخری، اقرأہ تو اس کو پڑھ، مرۃ اخری دوسری مرتبہ، تفہمہ تو اس کو سمجھ جائے گا، انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. اقرأہ مرۃ اخری تفہمہ انشاء اللہ، تو اس کو دوسری مرتبہ پڑھ تو اس کو سمجھ جائے گا اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. اقرأ تو پڑھ ہو اس کو، اقرأہ تو اس کو پڑھ، مرۃ اخری دوسری مرتبہ، تفہمہ انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کو سمجھ جائے گا. دیکھیے اقرأ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں انتا کی ضمیر فاعل ہے. اقرأ فعل ہے اور انتا کی ضمیر فاعل ہے. ہو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے اور ہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ دراصل امسی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ہو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. مرۃ اخری، مرہ موصوف ہے، اخری صفت ہے. موصوف اور صفت دونوں مل کر کے مفعول مطلق ہے. یہ بھی اصلی عبارت کیا ہے؟ قراءۃ مرۃ اخری. یہاں موصوف کو حذف کر دیا گیا ہے، صرف صفت کا ذکر کیا گیا ہے. تو چونکہ موصوف کیا تھا؟ مفعول مطلق تھا، اس لیے ہم لوگ صفت کو کیا بولیں گے؟ مفعول مطلق بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قراءۃ مرۃ اخری اصل میں تھا، تو مرۃ اخری یہ موصوف صفت مل کر کے کیا ہے؟ مفعول مطلق بن رہے ہیں. تفہمہ انشاء اللہ اسی طرح سے اقرأہ مرۃ اخری تو اس کو دوسری مرتبہ پڑھ. اقرأ فعل، انتا کی ضمیر فاعل، ہو کی ضمیر یہ کیا؟ مفعول بھی، مرۃ اخری یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق. یہ سب مل کر کے شرط بن رہے ہیں. اور تفہمہ، تفہم یہ فعل ہے تفہم اور اس میں انتا کی ضمیر فاعل ہے اور ہو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تفہمہ یہ جو پورا جملہ ہے فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جواب شرط ہے. کل میں نے آپ لوگوں کو شرط اور جواب شرط کے بارے میں بتلایا ہے نا جی. شرط کسے کہتے ہیں؟ جو شرط لگائے جو اسے شرط بولتے ہیں، اور جواب شرط
اس کا جو بدلہ دیا جائے، اس کا جو جزا بتلایا جائے، اسی کو کیا بولیں گے؟ جواب شرط. یا اس کا جو جواب دیا جائے اسی کو کیا بولیں گے؟ جواب شرط. تو تفہمہ یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے. اقرأہ مرتن اخرى، تو اس کو دوسری مرتبہ پڑھ. اقرأہ مرتن اخرى، اقرأ فعل، انت کی ضمیر فاعل، ہو مفعول بھی، مرتن اخرى مفعول مطلق. یہ سب مل کر کے شرط ہیں. اور تفہمہ اس میں تفہم فعل، انت کی ضمیر فاعل اور ہو مفعول بھی، یہ پورا مل کر کے کیا ہے؟ جواب شرط ہے. اور شرط اور جواب شرط مل کر کے کیا ہیں؟ جملہ شرطیہ ہیں. انشاء اللہ، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. شاء فعل ہے اور اللہ فاعل ہے. انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، اور ان کیا حرف ہے. خذوا دفاترکم، خذوا تم سب لے لو، دفاترکم اپنی کاپیاں. خذوا دفاترکم تم سب اپنی کاپیاں لے لو. خذوا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر حاضر معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. خذوا یہ فعل ہے، اس میں انتم کی ضمیر فاعل ہے. دفاترکم، دفاترہ مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے مفعول بھی ہیں. خذوا تم سب لے لو، دفاترکم اپنی کاپیاں. خذوا دفاترکم تم سب اپنی کاپیاں لے لو. ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. الحسن، حسن کہہ رہے ہیں یا استاذ اے استاد، لم افہم درس الامس جیدا، کل کا سبق میں نے اچھی طرح سے نہیں سمجھا. المدرس استاد کہہ رہے ہیں اقرأہ مرتن اخری تفہمہ انشاء اللہ، تو اس کو دوسری مرتبہ پڑھ، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو سمجھ جائے گا. خذوا دفاترکم تم سب اپنی کاپیاں لے لو. یاخذ الطلاب دفاترہم، یاخذ الطلاب طلبہ لیتے ہیں، دفاترہم اپنی کاپیاں. یاخذ الطلاب دفاترہم طلبہ اپنی کاپیاں لیتے ہیں. یاخذ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، دفاترہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں. یاخذ الطلاب دفاترہم طلبہ اپنی کاپیاں لیتے ہیں. محمد، محمد کہہ رہے ہیں لم اجد دفتری یا استاذ ہو. لم اجد میں نے نہیں پایا، یہ بھی کیا؟ نفی جہد بلم، فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں انا کی ضمیر کیا؟ فاعل ہے. لم اجد میں نے نہیں پایا، دفتری اپنی کاپی. لم اجد دفتری میں نے اپنی کاپی نہیں پایا. یا استاذ اے استاد. محمد، محمد کہہ رہے ہیں یا استاذ اے استاد، لم اجد دفتری میں نے اپنی کاپی نہیں پائی. لم اجد نفی جہد بلم، فعل مضارع مثبت معروف. لم اجد یہ فعل ہے اور اس میں انا کی ضمیر کیا؟ فاعل ہے. دفتری دفتر مضاف اور یا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے کیا ہے؟ مفعول بھی ہیں. یا استاذو یا حرف ندا ہے اور استاذو یہ کیا ہے؟ منادہ ہے، اور یہ منادہ مفرد معرفہ اس لیے ضمہ پر مبنی ہے. محمد، محمد کہہ رہے ہیں لم اجد دفتری یا استاذو اے استاد میں نے اپنی کاپی نہیں پائی. المدرس استاد کہہ رہے ہیں ابحث جیدا تجدہ انشاء اللہ. ابحث تو تلاش کر، جیدا اچھی طرح سے، تجدہ تو اس کو پائے گا، انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. ابحث جیدا تو اس کو اچھی طرح سے، ابحث تو تلاش کر، جیدا اچھی طرح سے، تجدہ تو اس کو پائے گا، انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. ابحث جیدا تو اچھی طرح سے تلاش کر، تجدہ انشاء اللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کو پائے گا. دیکھیے ابحث یہ فعل امر حاضر معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں انتا کی ضمیر فاعل ہے. جیدن یہ کیا؟ مفعول مطلق واقع ہے. یہ اصل میں بحثن جیدن موصوف کو حذف کر دیا گیا، اس کی صرف صفت لکھی گئی ہے. تو یہاں جیدن کیا؟ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے اسے نصب کا اعراب ملتا ہے. نصب کی نشانی کیا ہے؟ فتحہ ہے. پھر ابحث جیدن فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے شرط بنا. تجدہ تو اس کو پائے گا. تجد یہ فعل ہے، انتا کی ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہو مفعول بھی ہے. تجدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جواب شرط ہے. پھر شرط اور جواب شرط مل کر کے کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہیں. ابحث جیدن تو اچھی طرح سے تلاش کر، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ شرط ہے. تجدہ تو اس کو پائے گا، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے.
پھر شرط اور جواب شرط دونوں مل کر کے کیا ہیں؟ جملہ شرطیہ ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، ان کیا حرف ہے، شاء یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، اللہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ہوا ذو غلاف اسفر، ہوا وہ ذو غلاف اسفر پیلے کور والا ہے، ہوا ذو غلاف اسفر وہ پیلے کور والا ہے، پیلے غلاف والا ہے۔ ہوا یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے، اور اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر آئے۔ تو ہوا یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ دفتر کی جگہ پہ آیا ہے۔ ہوا وہ ذو غلاف اسفر پیلے کور والا ہے، ہوا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، ذو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، غلافن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور اسفرا یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ غلافن اسفرا موصوف اور صفت دونوں مل کر کے ذو کا مضافلے ہیں، پھر ذو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر کے خبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا ذو غلاف اسفرا، ہوا وہ ذو غلاف اسفرا پیلے غلاف والا ہے، پیلے کور والا ہے۔ ہوا اس میں ضمیر مبتدا ہے، ذو مضاف ہے، غلافن موصوف ہے، اسفرا صفت ہے۔ پھر غلافن اسفرا موصوف اور صفت مل کر کے کیا ہیں؟ دونوں مضافلے بن رہے ہیں ذو کا، پھر مضاف اور مضافلے دونوں مل کر کے کیا ہے؟ خبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اسفرا یہ حالت جر میں ہے، مضافلے کا صفت بن رہا ہے نا، تو مضافلے کو کون سا اعراب ملا؟ جر کا اعراب ملا، تو اسے بھی جر کا اعراب ملنا چاہیے۔ تو کیا اسے جر کا اعراب ملا ہے کہ نہیں؟ اسے جر کا اعراب ملا ہے۔ تو جر کی کیا نشانی اس میں ہے؟ یہاں جر کی نشانی کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کو کسرہ کی علامت نہیں ملتی ہے۔ غیر منصرف کو حالت جر میں کون سی علامت ملتی ہے؟ فتحہ کی علامت ملتی ہے۔ اسفرا یہ کیا غیر منصرف ہے، اس لیے اسے حالت جر میں کون سی علامت ملی ہے؟ فتحہ کی علامت ملی ہے۔ کون سے دو اسباب اس میں پائے جا رہے ہیں؟ اسفرا میں غیر منصرف کے کون سے دو اسباب ہیں؟ سعد صاحب آپ بتلا دیجئے۔ اسفرا میں غیر منصرف کے کون سے اسباب پائے جا رہے ہیں؟ غیر منصرف کی تعریف آپ نے کیا پڑھی ہے؟ جس میں غیر منصرف کے دو اسباب پائے جائیں یا ایک سبب جو دو کے برابر ہو وہ پائے جائیں، یہی پڑھی ہے تعریف نا آپ نے؟ تو اس میں اسفرا میں غیر منصرف کے کون سے دو اسباب پائے جا رہے ہیں؟ جلدی بتلائیے حافظ جی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ وصف پایا جا رہا ہے؟ ہاں جی، وصف پایا جا رہا ہے۔ تو ایک سبب یہ دو کے برابر ہے، تو دوسرا سبب کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ ہاں جی سعد صاحب، دوسرا سبب کون سا ہے؟ ہاں وزن فعل ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ وزن فعل ہے۔ کیسے جانے کہ وزن فعل اس میں دوسرا سبب پایا جا رہا ہے؟ کیسے آپ نے پہچانا؟ ہاں جی نہیں جی نہیں، کیونکہ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے ایک علامت ہے، اور اس کے اخیر میں تا نہیں آتی ہے۔ پڑھے نا آپ وزن فعل کے بارے میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جو فعل کے وزن پہ ہو، تو فعل کے وزن کتنے ہیں؟ فعل ماضی مثبت معروف کے جو 13 سیغے ہیں، پہلے سیغے کو چھوڑ دیجئے، بقیہ جو 13 سیغے ہیں وہ فعل کا وزن ہے۔ اسی طرح سے فعل ماضی مجہول کے جو 14 سیغے ہیں وہ فعل کا وزن ہے۔ اگر ان کے اوزان پہ کوئی کلمہ نہ آئے تو کیا ہونا چاہیے وزن فعل ہونے کے لیے؟ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت ہو، اور اس کے اخیر میں تاء تانیث نہ آتی ہو۔ یہی پڑھے نا آپ لوگ؟ تو اسفرا یہ تو فعل کے وزن پہ نہیں ہے، تو ہم اس کو وزن فعل نہیں کہیں گے۔ فعل کا وزن کیا ہے؟ فعل ماضی معروف، فعل ماضی مثبت معروف کہ جو 13 سیغے ان میں سے کسی کے وزن پہ ہو، یا ان میں سے کسی کے وزن پہ نہیں ہے۔ فعل ماضی مجہول مثبت کہ جو 14 سیغے ہیں ان میں سے کسی کے وزن پہ ہو، یہ ان میں سے کسی کے وزن پہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ اگر فعل ماضی مثبت معروف اور فعل ماضی مثبت مجہول کے وزن پہ نہ ہو تو اس کے شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ علامت مضارع میں سے کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں علامت مضارع میں سے ایک علامت کیا؟ الف ہے، اور اس کے آخر میں تا نہ آتی ہو، اس کے آخر میں تا بھی نہیں آتی ہے، تو ہم لوگ کیا بولیں گے
کس میں غیر منصرف کا دوسرا سبب وزن فعل پایا جا رہا ہے. تو اسفرا یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جا رہے ہیں. کون کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ وزن فعل اور وصف. ہو گیا جی. ہاں جی. تو ہوا مبتدا ہے ذو غلاف اسفرا، یہ پورا جملہ کیا خبر ہے. الیس کذالک، الیس کذالک کیا ایسی بات نہیں ہے. کیا لیسا نہیں ہے، کذالک اس طرح سے. الیس کذالک کیا اس طرح سے نہیں ہے یا کیا ایسی بات نہیں ہے. محمد محمد کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں. ہا ہوا ذا، محمد محمد کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں. ہا ہوا ذا یہ وہی ہے. ہا ہوا ذا یہ وہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. ترجمہ پھر سے دیکھ لیجیے. یاخذ الطلاب دفاترہم، طلبہ اپنی کاپیاں لیتے ہیں. محمد محمد کہہ رہے ہیں لم اجد دفتری یا استاد ہو، اے استاد میں نے اپنی کاپی نہیں پائی. المدرس استاد کہہ رہے ہیں ابحث جیدا، تو اچھی طرح سے تلاش کر. تجدہ انشاءاللہ، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کو پائے گا، تو اس کو پائے گا. ہو ذو غلاف اسفرا، وہ پیلے کور والا ہے. الیس کذالک کیا اس طرح نہیں ہے یا کیا ایسی بات نہیں ہے. محمد محمد کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں. ہا ہوا ذا یہ وہی ہے یا یہی بات صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.